کہ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، ایام ازا آتے ہیں، شاپس پر جا کر شاپنگ کرتے ہیں کہ یہ جو شاپس والے ہیں غیر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ان تک کہ ہمیں کربلا پہنچانی تھی، لیکن ایام ازا کو سمجھنے کے بجائے اس کو فیسٹیول کا نام دے رہے ہیں۔ کسی کا باپ فوت کر جائے، کسی کے والد انتقال کر جائیں، وہ جائے کسی شاپ پر اور جانے کے بعد ایک لباس جدید خریدے اور آئے پہنے اس لباس کو اور اپنے باپ کی میت میں گریا کرے، سوگ منائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو پھر جس نے دین اسلام کو بچایا، جو فاطمہ کا لال ہو، جو رسول کا نواسا ہو، اس کے ایام ازا آنے سے پہلے ہم شاپنگ کریں، جدید لباس خریدیں اور اس لباس کو پہن کے عزا خانے میں جائیں اور فرش عزا پر بیٹھیں۔ آپ کا سیاہ لباس جتنا زیادہ قدیمی ہوگا اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ایک بہت بڑے مجتہد عالم دین آیت اللہ تھے، ایک مثال دیتا ہوں۔ جب وہ کسی جگہ گئے خطاب کرنے کے لیے تو ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، آپ جدید جگہ کے اوپر خطاب فرما لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر مسلسل کتنے برسوں سے مجلس ہوتی چلی آ رہی؟ کہا کہ 40 سال سے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر مجلس پڑھوں گا کہ جس جگہ پر مسلسل 40 سال امام حسین کی زداری ہوتی چلی آئی ہو، وہ جگہ برکت ہو جاتی ہے، ایک قدیمی جگہ اتنی متبرک بن جاتی ہے۔ ویسے ہی آپ کے لباس جتنے زیادہ قدیمی ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں برکت، اس میں تاثیر، اس میں اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی جو نہ دکھنے والی بیماریاں ہوں، اندرونی بیماریاں ہوں، اسی لباس سے عزا کو پہن کے دور ہو جائیں، اور وہ لباس آپ کا روز آخرت گواہی دے گا کہ اے خدا، اس نے اس لباس کو پہن کر تیرے حسین پر گریہ کیا تھا۔ میں پچھلے 40 برس سے، 50 برس سے، 30 برس سے مسلسل اس کے بدن پہ رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں۔ قدیمی علماء انہوں نے وصیتیں کی تھیں کہ میری جتنی بھی جائے نماز ہے، جس پہ میں نے عبادت کی ہے، جو میری سجدگاہ ہے یا جو میری تسبیح ہے، جس پر میں نے برسوں ورد کیے ہیں، ان سب کو میری قبر میں رکھا جائے۔ یعنی گویا ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ خدا را امام حسین کے محرم کو، ایام ازا کو فیسٹیول نہ بننے دیں۔